کثرت سے سگریٹ پینے کی وجہ سے گہرے پیلے دانت اور کالے پڑتے بھدے ہونٹ، الجھے بکھرے بال، سلوٹ زدہ کپڑے پہنے وہ کہیں سے بھی اس صاف پاک محفل کا حصہ نہیں لگ رہا تھا جہاں شہر بھر کے معززین نماز جمعہ کے لیے جمع ہوئے تھے۔ ویسے تو ہر نماز کے لیے یہ نشائی سفید لٹھے کا سوٹ پہنے بڑی شان سے مسجد میں آیا کرتا ہے، آج یہ اپنے اصلی حلیے میں ہی پہنچ گیا۔ ایک نیک بزرگ نے دوسرے سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، ہاں تو اوقات بھی تو دکھانا تھی نا۔ میرے خیال میں مسجد انتظامیہ کے پاس اب تو مکمل اختیار ہے اسے باہر نکالنے کا، تو میرا خیال ہے ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ مسجد کے قابل احترام مؤذن نے لوگوں سے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ امام صاحب یہ بات سن کر جوش سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ سر جھکائے صاف چمکتے فرش پر سر نیچے کیے مسلسل کچھ پڑھے جا رہا تھا۔ یقیناً سوچ رہا ہوگا اگلا جھوٹ کیا بولوں اور دھوکہ کسے دوں۔ محترم امام صاحب کے ذہن پر اس کے خلاف بدگمانی کے بادل چھانے لگے۔ دیکھ شرفو، تیرے دکھاوے کی عبادت اللہ عز و جل کے ہاں پہلے ہی قابل قبول نہیں تھی، اور آج جس حلیے میں تم آئے ہو اس سے تمام نمازی دل برداشتہ ہوئے ہیں، تو تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ اس نے دفعتاً نگاہیں اوپر کی۔ میں جمعے کی سنتیں اور مکمل نماز ادا کر کے ہی جاؤں گا۔ آنکھوں میں بھرپور حزن دکھائی دے رہا تھا، مگر لہجہ ہمیشہ کی طرح پختہ۔ بڑا آیا مولانا کہیں کا۔ وہ نفرت سے رخ موڑ کر چلے گئے۔ پیچھے اس کے چہرے کا تاثرات سے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ ان کی کہی بات کا اس پر کتنا اثر ہوا ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہی ایسا تھا، ہر برا کام کرنا، جھوٹ بولنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، چوری کرنا اس کی خصلتوں میں شامل تھا۔ بری سنگت کی وجہ سے اسے گھر بدر کر دیا، مگر اس نے اپنی عادتیں نہ چھوڑی۔ ان بری عادتوں کی زیادتی کے ساتھ ساتھ اس میں ایک منفرد عادت بھی تھی جسے اس نے کبھی ترک نہیں کیا، اور وہ تھی پنجگانہ نماز ادا کرنا۔ ویسے تو اس کا حلیہ ہمیشہ ہی قابل اعتراض ہوتا، گریبان کے اوپری بٹن کھلے ہوئے، بال بکھرے ہوئے، گندے جوتے، گھٹنے اور ٹخنے سے سٹائلش پھٹی پینٹ، ہاتھ میں سگریٹ اور گلے میں بے شمار چین ڈالے وہ حقیقتاً ایک بگڑا ہوا شخص مانا جاتا تھا، مگر 5 وقت سفید دھلا ہوا سوٹ پہنے مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا اس کی پختہ عادت تھی، جس کی وجہ سے شہر کے سارے لوگ اس سے تنگ آ کر اس مسجد میں آنے سے کترانے لگے۔ سب کے برے لہجوں پر وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہا کرتا، اگر مجھے لگے میں دنیا کو وہ واحد آخر انسان ہوں جو شدید گناہ گار ہوں، پھر بھی میں اپنے رب سے یہ امید رکھوں گا کہ وہ مجھے بخش دے گا۔ اس کی اس بات پر ہنسنے سے زیادہ لوگ جلن اور حسد کا شکار ہونے لگتے، کیونکہ اس کا دھیما مگر پختہ لہجہ اگلے کو چپ کروا کے رکھ دیتا۔ جمعے کی نماز پڑھ کر سب نمازی گھروں کو جانے لگے تو دیکھا کہ اس کا سر ابھی تک سجدے میں ہی پڑا ہے۔ لگتا ہے پوری زندگی کے کیے گناہ آج خدا سے بخشوانے کے چکر میں ہے یہ، تمسخر بہرے لہجے میں کہتے سب اسے اکیلا چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ ارے یہ تو ابھی تک سجدے میں پڑا ہے۔ جیسے ہی عصر کی نماز کے لیے وہ نیک صفت لوگ مسجد میں وقت سے پہلے داخل ہوئے، شرفو کو اسی پوزیشن میں دیکھ کر انہیں حیرت ہوئی، اور بجائے اسے مخاطب کرنے یا اٹھانے کے آپس میں چہمگوئیاں شروع کر دیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شرفو تو اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ گاؤں کے خاک روب نے آگے بڑھ کر اسے ہلایا تو اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی۔ سبحان اللہ، کیا حسین موت پائی ہے۔ اللہ پاک ایسی موت مرنا ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مگر امام صاحب یہ تو بدبخت اور گناہگار انسان تھا، اوپر سے اس کا حلیہ دیکھیں۔ کسی نے بولنے کی کوشش کی، مرے ہوئے کو برا نہیں کہتے، آج کے بعد شرفو کے بارے میں کچھ نہ کہا جائے، وہ جیسا بھی تھا اس کے گناہوں کی اللہ بخشش فرمائے، آمین۔ امام صاحب نے بلند آواز میں کہا اور جلدی سے صفیں بدھوا کر اقامت کے لیے کھڑے ہو گئے، کیونکہ ان معزز لوگوں نے خوش نصیب شرفو کو نماز کے بعد سپرد خاک جو کرنا تھا۔